سب کچھ جو ہو رہا ہے لمحہ بہ لمحہ ہمیں خبریں تو آ رہی ہیں بریگیڈیئر صاحب، لیکن ایک سوال جو مجھ سے ہر آدمی پوچھ رہا ہے نا سڑک کے اوپر اور ادھر ادھر، اور میرے پاس اس کا جواب نہیں. میں تو ایک ہی کہتا ہوں کہ یار اپنی قبر میں خود جانا پڑتا ہے، لیکن لوگوں کو ٹھنڈ نہیں پڑی. کہتے ہیں جی چائنا کہاں ہے، رشیا کہاں ہے، وہ کیوں نہیں مدد کر رہا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پلیز انڈرسٹینڈ، رشیا کو انوالو کیا ہوا ہے یوکرین وار میں، اور جو بھی اگر اس نے ہو سکتے مٹیریل سپورٹ ویسے کر دی ہو، کوئی الیکٹرانکس میں یا ان چیزوں کے اندر مدد کی ہوگی، ویپن ایمونیشن میں، میزائلز میں کی ہوگی، جو کہ ظاہر ہے کہ nobody would know کہ they have done it, but otherwise Russia is already involved in Ukraine war. اس لیے وہ بڑی سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ ساری انوائرمنٹ کے اندر آ کے یہ انہوں نے پوزیشن کی ہے. نمبر 2 آپ دیکھیں کہ ایران کی پراکسیز کو بالکل ختم کر دیا انہوں نے. حزب اللہ از 0، حماس 0، ہوتی 0، سیریا 0. جو اسرائیل کو ڈر ہوتا تھا نا کہ اگر ہم ایران میں ہم کریں، پیچھے تھے ہمارے پر یہ جو ان کی پراکسیز ہیں یہ ہمیں بڑا تنگ کریں گی، وہ نیوٹرلائز ہے. چائنا ڈزنٹ کم ایکٹیولی اوپنلی. اگر چائنا نے بھی کوئی باقی چیزوں میں ہیلپ کی ہوگی دیٹ از ڈفرنٹ، بٹ چائنا ول نیور کم اوپن. تشویش کا اظہار کرے گا، کنڈیم کرے گا، سیکورٹی کونسل میں بات کرے گا، رشیا کرے گا، بٹ دے ول ناٹ کم. یہاں پر بیسیکلی اور ایک بات ہے کہ جتنی مرضی نیگوسیشن کرتے، امریکہ نے ڈیسائیڈڈ ٹو کم ان ایران، دے گیونگ فار ڈیسائیڈ اوور. اچھا ایسا کرتے ہیں، میں آئی ول بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ. بریگیڈیئر صاحب سمجھے میں فار دا سیک آف آرگیومنٹ میں اب آپ سے بحث کروں، آپ یہ سمجھیں کہ میں ایران کا کیس لڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اس کا جواب دیجیے گا. سارے مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم صلح کرو، تصفیہ کرو، اور تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مڈل ایسٹ پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ سارے ملک جب بھی میرے اوپر حملہ ہوا یہ خاموش تماشائی ہیں، صرف مذمتی بیانات دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اور یہ خود امریکن اور اسرائیلی ایڈ پہ فلرش بھی کر رہے ہیں، پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، ان کے سٹیزنز انجوائے کر رہے ہیں. میرے سٹیزنز کو دوائیاں تک نہیں مل رہی ہیں. دوسرا، ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے میرے اوپر حملوں کے لیے، وہ ڈائریکٹلی ہو انڈائریکٹلی ہو. Why should I let them live in peace when I'm dying? میں آپ سے بالکل متفق کرتا ہوں، لیکن اس وقت سعودی عرب بھی اور قطر بھی باقی یہ سب مل کے بیک ڈور کوشش کر رہے تھے کہ یہ ایران میں حملہ نہ ہو. انہوں نے کہا ہم اپنی ایئر اسپیس نہیں استعمال کرنے دیں گے. یہ بھی کھلم کھلا میں بھی جس کی وجہ سے اس نے اپنے یہ ایئر کرافٹ کیریئر نیول بیسز کو اور آگے ایئر اسپیس کیسے یوز نہیں ہوئی؟ مجھے ایک بات سمجھائیں. ایران میزائل مار رہا ہے، وہ جارڈن کے اوپر انٹرسیپٹ ہو رہی ہیں، تو ایئر اسپیس تو وہ خود انٹرسیپٹ کر رہی ہیں اسرائیل کے لیے روکنے کے لیے. جارڈن اوپنلی سپورٹ کر رہا ہے یہ اسرائیل کو. ٹھیک ہے. اب نا قطر جو ہے، قطر کے اوپر سارا بحری بیڑا پاکڈ ہے، وہاں پہ ان کی نیول بیس ہے، نیول لاجسٹکس ہے. میں کیسے اس پہ حملہ نہ کروں؟ آپ مجھے بتائیں کیسے وہ برادرلی ملک ہے؟ دیکھیں ان ممالک کے اوپر امریکہ نے، میں اگر بالکل ایک لیمن ٹرم میں بات کروں نا، تو پورے مڈل ایسٹ پہ امریکہ نے قبضہ کیا ہوا ہے. ٹوٹل دے آر ہیلپ لیس. قطر میں رائٹ. اف دے آر ہیلپ لیس then let me think for myself. Don't stop me. all the more reason آپ کو یہ چاہیے، آپ جو اپنے یہ ایک 2 4 میزائل فائر کر کے ان کے اوپر یہاں پر لیس نقصان بھی ہوگا اور اپنے ریسورسز ڈرین آؤٹ کریں گے. وائنا یہ سارے میزائل کانسنٹریٹ کر کے ایک سارٹ آؤٹ کریں جو لڑائی کے جڑ ہے، جو شیطان کا جڑ ہے، جو یہ اسرائیل ہے، تباہ کریں اس کو. آپ اگر 50 میزائل ماریں گے، 20 بھی کریں گے، اٹ از مور دین انف. اور اس کو پھر ماریں، ان کو تباہ کر کے رکھ دیں. یہ خود بخود چیز پر آپ دیکھیں انیکا آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں. انیکا مایا ناز اینکر ہیں، سب سے بڑے چینل کی اینکر ہیں. میں ایز این ایرینین انیکا آپ کو سوال کر رہا ہوں کہ آپ کی سنتا ہی کوئی نہیں ہے. آپ لوگ پاکستان میں بڑے بڑے بنے رہتے ہیں، جو ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہوتا ہے وہی آپ کا نیریٹو بن جاتا ہے. عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کوئی نہیں ملے، لیبیا میں کیمیکل وارفیئر کوئی نہیں ملا. آپ نے سیریا میں سب کچھ کر دیا، وہاں پہ داعش اور اسرائیل ایک ساتھ مل کر اٹیک کر رہے تھے، انہوں نے رجیم کو چینج کر دیا، وہ بڑا اچھا چینج تھا. یعنی کمال ہے. آپ لوگ اب بتائیں ہمارے پاس کون سا نیوکلیئر ویپن ہے؟ نیوکلیئر ویپن ہوتا تو چلنا کیا ہوتا؟ ذرا ساؤتھ کوریا پہ جا کے کریں اٹیک اگر کر سکتے ہیں. کیوں آپ کا میڈیا خاموش ہے؟ کیوں آپ لوگوں کی آواز نہیں ہے؟ کیوں آپ امریکن میڈیا کو ٹو کرتے ہیں؟
عمر صاحب تھینک یو فار ہیونگ می. ایک تو سب سے پہلے عراق وار تک 2003 کے بعد آنورڈز جتنی بھی افغانستان وار عراق وار ہوئی ہے اس کے اندر واقعی میں ہم لوگوں کا میڈیا کچھ بھی نہیں تھا. وی ور ویری ایٹ اے نیسنٹ اسٹیج جہاں ہم لوگوں کو اپنا نیریٹو بنانا نہیں آتا تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ ویسٹرن جو ممالک ہیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے, وہ ہیومن رائٹس کے علمبردار ہیں, وہ کسی کے ساتھ کبھی کچھ گڑبڑ نہیں کر سکتے. یہ ایک نوشن تھا, شاید کلونیل پوسٹ کلونیل ہینگ اوور تھا ہم لوگوں کا, جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو ہینگ اوور ہے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور یہ ہینگ اوور ہی ہم لوگوں کو بچا سکے گا. لیکن اب سچویشن کچھ چینج ہوئی ہے. پاکستان کا سٹانس بھی وہ نہیں ہے جو کہ امریکہ کا سٹانس ہے, الجزیرہ کا سٹانس وہ نہیں ہے جو امریکہ کا سٹانس ہے, مڈل ایسٹ آئی کا. یہ ایک منٹ یہیں پہ رک جائے. الجزیرہ تو ابھی تک بی ایل اے کو اور ٹی ٹی پی کو سیپریٹ موومنٹ کہہ رہا ہے, وہ ان کو ٹیررسٹ کہہ ہی نہیں رہا. تو کیسے اس کا امریکہ والا سٹانس ہے یا یونائٹڈ نیشن والا سٹانس ہے؟ وہ تو فیول کر رہا ہے ان کو وہاں پہ, اور قطر اس کو فنڈ کر رہا ہے. آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ لوگ کے فیکٹس ہی غلط ہیں. مبشر صاحب یہاں آپ کو دو چیزوں کو سیپریٹ کرنا پڑے گا, ایک ایران کا میٹر ہے اور ایک افغانستان کا میٹر ہے. بات اصول کی ہے ایز اے جرنلسٹ, اصول کی بات ہے, پرنسپل کی بات ہے. کہیں نہیں آتے اس دنیا کے اندر, جرنلزم کے اندر. تو پھر میں بحیثیت اگر کہیں نہیں آتے تو مجھے ایران کو کیوں اصول سکھا رہی ہیں سارے بیٹھ کے؟ میں یہ سوال نہیں سکھانا چاہیے. I do not at all go with the flow کہ جی ایران کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جب کسی ملک کے اوپر آن بنتی ہے تو پھر اسی ملک کو اپنے دفاع کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. کوئی چاچا ماما تایا نہیں اٹھ کے آتا جو وہ اس کو بچائے گا. یہاں نہ یو اے ای آئے گا, نہ قطر آئے گا, نہ کوئی اور آئے گا. عمان زبانی کلامی بات کر رہا ہے, ہم بھی مذمت کر رہے ہیں, بٹ دیٹ از اٹ. جس کے اوپر جنگ مسلط کی جاتی ہے, یعنی آپ یہ دیکھیں انیکا, پاکستان کے میٹر کے ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ یہ دیکھیں, میں اگر پوائنٹ آؤٹ کروں ذرا کی ایلیمنٹ, 42 نیوز چینلز ہیں پاکستان میں, 42 نیوز چینلز ہیں اس ملک میں جو ایران کا نیبر ہے, اور پچھلے سال سے وہاں جو ہوا ہمیں سب کچھ پتہ ہے, اور ہمیں پتہ ہے یہ دوبارہ ہونا ہے. اور ابھی بھی ہم الجزیرہ اور سی این این اور بی بی سی کی فیڈ لے رہے ہیں. 42 نیوز چینلز نے پیسے ڈال کے ایک رپورٹر اور ایک کیمرہ مین اپنا لوکیشن پہ نہیں بھیجا. یعنی ہم نے کون سی نیوز دینی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہوگی؟ ہم تو خود غلام بنے ہوئے ان کے, ہم کہتے ہیں ہمیں بس پیسے بچا دو ہمارے. ہمارے میڈیا کے اندر ہم لوگوں نے یوکرین میں کتنے لوگ بھیج دیے, افغانستان میں Not even one, zero. طالبان رجیم آئی تو اس ٹائم پہ ہم نے لوگوں نے بھیجے. سو آپ یہ توقع ہی کیوں لگائے بیٹھے مبشر صاحب؟ کئی دہائیوں سے آپ اس میڈیا میں, آپ کو نہیں پتا کہ کتنا میڈیا. میں فرعون کے ساتھ آیا تھا یہاں پہ, کئی دہائیوں سے میں میڈیا میں ہوں. میں کو محمد بن قاسم کے ساتھ آیا تھا. کیسی بات ہے, جو دل کرتا ہے کہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو جوان دکھانا چاہ رہے ہو, بات نہیں وہ ٹھیک ہے. بات سمپل سی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں یہ معاملہ ہے, ہم لوگ نااہل لوگ ہیں اوور آل. مسلمانوں کی اوور آل یکجہتی نہ ہونے کی وجہ سے آج ایران یہ فیس کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اکیلا ایران فیس کرے گا؟ آپ کو نہیں پتا کہ گریٹر اسرائیل کے میپ کے اندر سعودی عرب بھی لتاڑا جاتا ہے ساتھ ہی. آپ کو نہیں پتا کہ یو اے ای اور قطر اور یہ سارے ممالک جو ہیں یہ بھی الٹیمیٹلی گریٹر اسرائیل کے پلان کے اندر ان کے پارٹس بھی آئیں گے, انہوں نے بھی پپٹ بن جانا ہے. جارڈن بھی ہوگا, لیبنن بھی ہوگا. ہمیں نہیں پتا کہ کیا پاکستان کو کس طریقے سے, وہ کس نگاہ سے دیکھتا ہے اسرائیل. ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ اسرائیل اور پاکستان اور ایران سے ہی ڈرتا ہے. سو وی نو آل دس.